بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينتقص حتى الآن. اخرجه البخاری. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. دوستو برکتاً میں نے آج ایک روایت تلاوت کر دی ہے جو پچھلے ہفتے بھی کی تھی. پچھلے ہفتے بات یہاں پہ رک گئی تھی کہ اللہ پاک جل مجدہ نے تخلیق کی 4 شکلیں ہمارے سامنے نمایاں کی ہے. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پوری کائنات عالم کو ماں باپ کے سلسلے سے پیدا کیا. تو گویا کہ اللہ پاک جل مجدہ قادر مطلق علی الاطلاق ہے، یعنی ہر کچھ کرنے پہ قادر ہیں، اور ظاہری سبب کچھ نہ ہو پھر بھی کسی چیز کو موجود کر دینے پہ قادر ہیں. اگر کسی چیز کی محتاجگی ہے تو یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت میں احتیاج نہیں ہے. اللہ ہمارے عقیدے میں سیدھی سادی بات ہے، کہتے ہی اس کو ہیں کہ نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کر دے، اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی نہ کچھ کر دے. جی اللہ اسی کو کہیں گے نا. تو یہ تو ہوئی 4 باتیں تخلیق کے اعتبار سے. ایمان کے اعتبار سے بھی حدیث کے اندر ہے انسان کی 4 تقسیم ہے، یہ یاد رکھیے. مومن کے گھر میں پیدا ہوا، مومن پیدا ہوا اور مومن ہی مرا، ایک شکل. کافر پیدا ہوا، کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور کافر ہی مر گیا، اللہ اس سے بچائے. 2 شکل حدیث کے اندر ہے. مومن کے گھر میں پیدا ہوا، مومن پیدا ہوا، موت سے پہلے کفر کی طرف چل پڑا اور خاتمہ کفر پہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اس حدیث نے محدثین نے لکھا ہے کہ اولیاؤں کے خون کو خشک کیا ہوا اس حدیث نے. کیوں؟ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ انما العبرۃ بالخواتیم. اعتبار کس چیز کا ہے؟ خاتمے کا ہے. مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا خاتمہ جی
خاتمہ اس کا سعادت کے ساتھ ہوگا یا شقاوت کے ساتھ ہوگا. اسی لیے انسان کو اپنے کبھی بھی کسی عمل پر، اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ سب فضل الہی سے ہوگا. قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل سے سوال کیا کرو. ٹھیک ہے دوستو، تو تیسری شکل تو یہ ہوئی. 3 شکل سمجھ میں آ گئی نا. مومن پیدا ہوا، مومن کے گھر میں پیدا ہوا، مومن ہی مرا. اللہ ان میں ہم سب کو لائے. کافر پیدا ہوا، کافر کے گھر میں پیدا ہوا، کفر ہی پہ خاتمہ ہو گیا. 2 شکل. ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ہی پیدا ہوا، مومن ہی پیدا ہوا، موت سے پہلے گمراہی کے راستے پہ چل پڑا اور خاتمہ کفر پہ ہو گیا. 3 شکل. چوتھی شکل، کافر پیدا ہوا، کافر ہی کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن نور ہدایت کی روشنی اسے نظر آ گئی اور موت سے پہلے ایمان لے آیا. جی 2 گروپ جنت میں جائے گا اور 2 گروپ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ ایمان کے اعتبار سے تقسیم ہو گئی. اب چلیے بات ہوتی ہے آدم علیہ السلام کی. اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا. 2 چیز ہے، تخلیق اور ولادت. ہماری تخلیق تو ہے لیکن ان طریق الولادہ ہے. ہماری ولادت ہوئی ہے. ولادت کے لیے کیا ہے؟ قرآن پاک نے سورہ قد افلح المؤمنون میں انسان کے تخلیق کی کتنی شکلیں بتائی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا من نطفہ، نطفہ کے بعد مضغہ، پھر خلقہ من نطفۃ. پڑھیے حافظ قرآن لوگ. نطفہ، مضغہ، پھر اس کے بعد عظام، نہیں علقہ. ہاں 7 ادوار سے ہماری پیدائش ہوئی. کتنے ادوار سے؟ 7 ادوار سے. پھر ہم ماں کی پیٹ سے باہر آئے، ہم جنین بھی تھے، پھر ہمارے روح اندر آئی، پھر ہمارا بچپن ہے، طفولت ہے، پھر اس کے بعد ہم اس منزل تک پہنچے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے ان تخلیقی ادوار سے نہیں پیدا کیا. آدم بچے نہیں تھے، آدم جنین نہیں تھے، آدم نطفہ نہیں تھے، آدم مضغہ نہیں تھے، آدم علقہ نہیں تھے، آدم فکسونا العظام لحما نہیں ہوا، ثم انشأناه خلقا آخر. یہ سب کوئی تدبیر نہیں ہوئی. آدم کو اللہ پاک نے اس کائنات عالم کی چھٹی ہوئی ایک مشت اچھے خاک سے پیدا کیا. پوری کائنات عالم کی جو سب سے نفیس چھانٹی ہوئی ایک نمبر مٹی تھی، اس مٹی کو پیدا کیا پوری کائنات عالم کی. محدثین نے لکھا کہ مٹی کا جب انتخاب ہوا تو مٹی ہر علاقے کی الگ الگ ہوتی ہے. کہیں کی مٹی کالی ہے، کہیں کی وائٹ ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی لال ہے. تو اس مٹی کا اثر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ضروریت میں بھی ہوتا چلا گیا. پھر مٹی کے اندر کئی خواص ہیں. کوئی مٹی نرم ہوتی ہے، کوئی مٹی سخت ہوتی ہے، کوئی کیچڑ کے جیسی ہے. تو انسانی طباع میں بھی جس طرح کے شکلیں مختلف ہوتی گئی، کوئی گوڑا، کوئی کالا، کوئی وائٹ، کوئی لال، کوئی پیلا، اس طرح اسی طرح مزاجن بھی آدم کی اولاد میں مٹی کی خواص آتی چلی گئی. کوئی مٹی سخت ہے تو اس آدمی کا مزاج سخت ہو گیا، کسی کی مٹی نرم ہے تو اس کے مزاج میں نرمی آ گئی، کسی کی مٹی کے اندر جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات ادا کر دی. تو جتنی مٹی میں جتنی صفات تھی آدم کی ذریت میں بھی ہوتی چلی گئی. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو کی تخلیق کی قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. آدم کے ساتھ ساتھ اللہ نے حوا کو جو پیدا کیا ہے تو حوا کی بھی تخلیق ہوئی ہے. قرآن کا الفاظ اشارہ کر رہا ہے کہ آدم کے جسم سے حوا کی ولادت نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن نے تخلیق کی نسبت کی ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حوا کو خلق کیا، تخلیق کی، تولید نہیں ہوئی ہے. اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور ان دونوں سے پھر ولادت ہوئی ہے اولاد آدم کی.
ان دونوں سے پھر اولاد آدم کی ولادت ہوئی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، ولادت بغیر ماں کے، تخلیق بغیر ماں کے حوا کی بھی ہوئی ہے، اور تخلیق بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کی بھی ہوئی ہے، لیکن عیسیٰ نطفے والے ادوار سے تو پاک ہیں، لیکن طفولیت سے پاک۔ اللہ نے یہ بھی اپنی قدرت کا ایک کرشمہ بتا دیا کہ دیکھ آدم سے میں نے حوا کو پیدا کر دیا، لیکن وہاں بچپن نہیں ہے حوا کے اندر۔ جس طرح اللہ نے آدم کو پیدا کیا مکمل، اسی طرح اللہ نے حوا کو بھی پیدا کر دیا، اور پیدا کیا ہے بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو بھی، لیکن عیسیٰ طفولیت سے گزرے ہیں، بچپن کی عمر آئی ہے ان کی، اور یہ بات اور ہے کہ انہوں نے بچپن میں کلام کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا وہاں بھی کرشمہ دکھلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ یہاں بھی دکھلایا۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب تخلیق ہو گئی، اللہ پاک نے پوری کائنات عالم کی مٹیوں سے جب آدم کا مجسم تیار کیا، مجسمہ، اب اس میں جب روح داخل ہوئی تو محدثین نے شرح لکھی ہے کہ روح داخل ہوئی ناک کے راستے سے، اور جب خیشوم میں پہنچی ہے تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا آ گئی؟ چھینک آ گئی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا آ گئی؟ چھینک۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو عطش، جس کو عربی میں بولتے ہیں، چھینک آئی، تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تمام تعریف ہے کس کی؟ اللہ کی۔ کس بات پر حمد کی؟ کہ اللہ نے مجھے وجود عطا کر دیا۔ اور چھینک کے بعد عادتاً انسان کی طبیعت میں انشراح آ جاتا ہے، طبیعت میں انشراح آتا ہے، یعنی طبیعت میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دماغ بھاری ہے تو ناک میں لکڑی کر دیتے ہیں، نسوار لے لیتے ہیں تاکہ چھینک آ جائے۔ چھینک سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ پہ عافیت آ جاتی ہے۔ محدثین کہتے نہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ آدم نے یا انسان جو الحمدللہ کے بعد، چھینک کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ چھینک آتے وقت عادتاً انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے، چھینک آئی، شکل بگڑ گئی، بدل گئی۔ جو شکل کے بگڑ جانے کے بعد اور بدل جانے کے بعد پھر طبعی شکل آ جاتی ہے انسان کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو کہو الحمدللہ، کہ اللہ قادر ہے کہ تیری شکل تو بگڑ گئی تھی لیکن پھر اسی اصلی شکل پر تیری شکل کو لوٹا دیا، اس لیے انسان کہتا ہے الحمدللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے حضور جب آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ تو جواب دینے والا کون تھا؟ جواب دینے والا کون تھا؟ اللہ۔ کون تھا؟ اللہ نے کہا یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ کی طرف سے تم پر رحم ہو جائے۔ اسی لیے سنت ہو گئی کہ جب انسان کو چھینک آئے تو سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ آپ کو چھینک آئی، آپ نے کہا الحمدللہ، سننے والا میں ہوں تو میں کیا کہوں؟ یرحمک اللہ۔ حدیث میں ہے کہ جب میں کہوں یرحمک اللہ تو چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے دل کو ٹھیک کر دے۔ قرآن میں سورہ محمد میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، یصلح بالہم، اللہ ان کے بال کا ترجمہ نہیں نہ کر دیجیے گا جو اردو میں بال ہے، بال کا ترجمہ رونگٹے نہ کیجیے گا، بال کا ترجمہ ہے دل، کہ اللہ تیرے دل کو ٹھیک کر دے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ تعالی علیہ محدثین میں ہیں، کتاب ان کی ابو داؤد شریف ہے۔ لکھا ہے کہ ایک روز سمندر کے راستے سے گزر رہے تھے، کنارے سے کہیں، تو کچھ ماہی گیر یا نجار لوگ بڑی سی کشتی سمندر میں اندر پانی کے اندر ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے، کیا کچھ کر رہے ہوں گے، تو وہاں ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد نے سن لی اس کی چھینک کو ساحل سمندر، خشکی میں،
لیکن اس کو جواب نہیں دے سکتے تھے اتنی دور سے، تو 3 درہم میں کشتی کرایہ کی، 3 درہم میں کشتی کرایہ کی، اور کشتی پہ بیٹھ کر کے، وہ چھوٹی والی کشتی جو بوٹ ہوتی ہے اس پہ بیٹھ کر کے چھینکنے والے کو جا کے جواب دیا، یرحمک اللہ، اللہ تیرے حال پر رحم کر دے۔ انتقال کے بعد کسی نے امام ابو داؤد کو دیکھا خواب میں، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے جنت دے دی۔ کہا کس عمل پر؟ کہا بس 3 درہم میں مجھے جنت مل گئی۔ چراغ راہ ایک کتاب ہے مولانا محمد رضوان قاسمی کی، اس میں دیکھیے گا، اور مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری میرے استاد ہیں، دارالعلوم دیوبند میں مدرس حدیث کے ہیں، میرے بھی استاد ہیں، وہ مشکات میں نے ان سے پڑھی ہے، انہوں نے بھی امام ابو داؤد کے حالات پر کتاب لکھی ہے، اس میں بھی غالباً یہ واقعہ موجود ہے کہ 3 درہم میں امام ابو داؤد کو، اور ہم لوگ چھینک آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سوری۔ ہاں ہنستے ہو بابا جی، بنے کیوں کر کے ہے ہر بات الٹی، ہم الٹے یار الٹا بات الٹی۔ ہم تو اپنے نبی سے دور چلے گئے نا دوستو، ہم اپنے نبی کی راہ سے دور چلے گئے، اس لیے کٹ گئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ بنے کیوں کر کے ہے یار بات الٹی، ہم الٹے یار الٹا بات الٹی، سب کوئی بھی سیدھا نہیں۔ تو اس دن سے اللہ کی یہ سنت آ گئی کہ جب بھی چھینک آئے، اچھا بابا، تو محدثین نے لکھا ہے کہ چھینک کا آنا آثار حیات ہے، آثار یعنی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم میں جب چھینک آتی ہے، چھینک آئی، کب آئی چھینک؟ جب ان کے اندر روح داخل ہو رہی تھی، اور ابھی ناک کے راستے سے، ابھی اندر خیشوم میں آئی تھی، ناک کے راستے کو خیشوم بولتے نا قرہ کے ہاں، جب آئی تھی تو ان کو چھینک آ گئی۔ تو محدثین نے لکھا کہ چھینک کا آنا کیا ہے؟ آثاری حیات ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے ایک بات، بتاؤں نہ بتاؤں؟ بتا دیتا ہوں، یہ امانت ہے بابا، قبر میں لے جا کے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایسی تجارت ہے کہ جتنا دیجیے گا اتنا بڑھتا ہے۔ الحمدللہ سے دعا کر دیجیے اللہ میرے علم میں برکت دے دے، نظر بد سے بچائے، اور جو کچھ کہتا ہوں صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب تو سفید ہو گئی نا داڑھی، سفید کفن کا انتظار ہے نا، انشاءاللہ اسے ڈرنا کیا ہے ستار بھائی؟ ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اب جس دن آئے پاک رہوں، صاف رہوں، حالت ایمان میں رہوں، کسی اللہ کے لیے عبادت میں مشغول رہوں، اور اللہ کے پاس چلا جاؤں، ہے نا۔ اللہ بغیر حساب کے مجھے اور سب کو آپ کو معاف کرے، بغیر حساب کو، حساب نہیں دینا بابا مجھے، بھائی حساب کا کام اکاؤنٹنٹ کرتا ہے، میں تو اکاؤنٹ نہیں جانتا ہوں بابا، تو کیسے رکھوں گا؟ نہ جمع نہ کوئی خرچ، کچھ نہیں لکھتا ہوں، خلاص اللہ تعالی ہم سب کے حال پر ہم کریں۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، ایک آدمی اثناء دعا مانگ رہا تھا، چھینک آ گئی۔ یہ دلیل ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی دلیل ہے کہ دعا المستطرف فی کل فن ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک قاضی وقت فیصلہ کر رہا تھا، ایک مدعی مدعا علیہ دونوں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی پر گواہ ہے، اگر گواہ نہیں ہو تو اگلا قسم کھائے گا۔ تو مدعی کے پاس ایک ہی گواہ تھا، تو مدعی نے گواہی اپنی پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد جیسے کہ تو اس نے کہا دوسرا گواہ، تو بجائے گواہ کہ اس کو چھینک آ گئی، تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ دوسری شہادت اللہ کی طرف سے آ گئی کہ تو سچا ہے، جا تیرا مقدمہ تیرے حق میں فیصلہ کرتا ہوں جی۔ تو چھینک جو ہے یہ دلیل ہے اجابت کی، یعنی کسی چیز کے دخول کی۔ تو سنت یہ ہے کہ چھینک پر الحمدللہ کہا جائے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ یہ سوری موری جو بولتے ہیں یہ آپ اب جی ہاں اللہ نہیں،
ہمارے بچے جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ غیر بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بھی جب آتے ہیں اسکول سے گھر، مسلمان بچے کو میں نے سنا جو چھینک آئی تو کہتا ہے او ویری سوری، یعنی سوری میں بھی ویری لگا دیا، یعنی 2 times سوری ہے نا، ٹھیک نا؟ نہیں، ان کو بھی سکھائیے کہ جب چھینک آئے تو بیٹا بول الحمدللہ، کیا کہا؟ الحمدللہ، کہ شکل بگڑ گئی تھی اور اللہ نے پھر شکل کو واپس کر دیا۔ اچھا بابا حدیث سمجھیے اب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا علی صورت ہی، اس صورت ہی کی عربی اعتبار سے ضمیر پر بڑا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ صورت ہی، اللہ کے نزدیک جو آدم کی صورت متعین تھی اللہ نے اسی شکل و صورت میں آدم کو پیدا کیا۔ دوسری روایت میں آ کر کے ہمیں ذرا چوکنا کر دیا، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا علی صورت الرحمن، رحمان کی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت شباہت نہیں ہے دوستو، یہ تمثیل کے لیے، یعنی اللہ پاک نے آدم کے اس شکل و صورت میں، شباہت میں حسن و جمال کو ڈال دیا، اور انسان کے حصول علم کے لیے، یعنی کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے اکثر جو حساس چیز ہے وہ ان حصے میں اللہ نے لگائی ہے۔ ایک چیز خوشبو ہے یا بدبو ہے، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ ناک سے۔ کڑوی ہے یا میٹھی ہے، اس کا علم کیسے ہوگا؟ زبان سے۔ آواز سن رہا ہوں، یہ آواز کس چیز کی ہے؟ انسان کی ہے، حیوان کی ہے؟ انسان کی ہے تو انسان کیا کہہ رہا ہے؟ کس انسان کی ہے؟ اپنے کی ہے، بیگانے کی ہے، ماں کی ہے، باپ کی ہے، بیوی کی ہے، بچے کی ہے، کس کی آواز ہے؟ اس کا علم حاصل کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد نمبر ہے عقل کا، یہ چیز غلط ہے صحیح ہے، اس کو انتخاب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنی چاہیے یا اس میں گھسنی چاہیے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دماغ۔ هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ کون ہے تیرا رب کون ہے؟ تو نے سوچا کبھی؟ اللہ وہ ہے کہ هو الذی جعل لکم السمع، تجھے قوت دی سننے کی۔ اب سن رہے ہیں، کوئی بیٹری شیٹری نہیں لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سننے کی صلاحیت دے، اور جن لوگوں کو سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو چھوٹی سی بیٹری لگائیے تو بازو والا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کو آواز ہوتی رہتی ہے اس میں، تو اس کا بیچارے کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو سننے کا راز تیرے اندر صلاحیت میں نے دیا ہے، یہ صلاحیت کا پتہ ہے تم کو کیا ہے؟ آج تک اطباء اس کی تحقیق نہیں کر سکے کہ یہ سننے کی صلاحیت کان میں کون سا چیز ہے۔ بھائی گوشت ہی تو ہے، تو گوشت تو یہ بھی ہے، تو یہ کہاں سن رہا ہے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں بال بھی تو ہیں، یہ کہاں سن رہا ہے؟ لیکن کان ہی کیوں سن رہا ہے؟ کان ہی کیوں سن رہا ہے؟ حالانکہ یہاں بھی تو چمڑا لگا ہوا ہے نا بابا، چمڑا لگا ہوا ہے اور بال لگا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قدرت کی دلیل یہ ہے تیرے جسم میں کہ چمڑے تو پورے جسم کے اندر ہے، لیکن پورے جسم کا چمڑا تیرا نہیں سن رہا ہے، لیکن یہی چھوٹا سا چمڑا جو تیرے کان میں یہ سن رہا ہے۔ تو یہی تو دلیل ہے کہ تیرا رب کوئی ہے، تیرا خالق کوئی ہے، تیرا مالک تو کوئی ہے، تیرا رب کوئی ہے جو کوئے سننے کی صلاحیت تیرے کان میں دے دی، جی نہیں دی۔ هو الذی جعل لکم السمع والابصار، اور دیکھ لے تیرے اندر کیا دیا؟ آنکھ دیا، اور آنکھ ایسے ہی نہیں دیا، دیکھو پہلے سفیدی دی، سفیدی کے اندر نیلبو دیا، اور اس نیلبو کے اندر ایک چھوٹا سا، کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں؟ سیل، نو، عربی میں بھی انگلش میں بھی سب اس کو بولتے ہیں عدسہ، یہ چوری کیا ہوا ہے، عربوں سے انگریزوں نے چوری کیا ہے۔ عدسن بولتے ہیں مسور کی دال کو،
دیکھیے انگریزوں نے بھی عربوں سے چوری کیا اسلام کو. اس جو چھوٹے سے سیل جس کو آپ نے کہہ دیا بیٹری، یہ اجسا جو ہے یہ اس میں ڈالا. اب یہ بتا کہ سفیدی دی، پھر اس کے بعد اگر پوری کالی کر دیتا تو خوبصورت ہوتا ہے انسان. کتنی پیاری آنکھ ہے. تو کہتے ہیں اب انسان اپنی محبوبہ کو کہتا ہے یار تیری آنکھ کیا ہے یار، ہرن کی آنکھ ہے. یعنی انتہائی سفید سفید ہے اور انتہائی سیاہی سیاہی ہے اور نیلگو انتہائی نیلگو ہے جی. اور کسی کسی کی آنکھ ہوتی ہے سرمگی، یعنی یہ حصہ ہے یہ ہلکا سا مائل بس سیاہی ہوتا، ایسا جیسے کہ اس نے گویا کہ سرما پان لیا اور اس کے اوپر اللہ پاک نے دیکھو بال لگا دیے. یہ ان بالوں کو اگر کاٹ دے کوئی بیوقوف تو پھر دیکھے گا ہی نہیں، وہ پھر نہیں دیکھے گا. بال کاٹ دیے تو نہیں دیکھے گا. کبھی یہ فیشن شروع کر دے کوئی، جیسے اس کو نوچنے کا فیشن آ گیا ہے، لعنت ہے اس پر. بابا اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھابھیوں کو، بھاوجوں کو سمجھائیے کہ اس کو نہ نچوایا کریں. ملعون ہے ملعون. لعنت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر وہ میرا موضوع نہیں. تو اللہ کہتے ہیں دیکھ یہ دیکھنے کی صلاحیت تجھے دی ہے میں نے. اچھا یہ بتا تو ذرا مجھے کہ اس آنکھ سے تو امام صاحب کو پہچانتا ہے؟ پہچانتا نہیں پہچانتے؟ جلدی جلدی جواب دیجئے. پہچانتے ہیں. اس سے ابو کو پہچانتے ہو، امی کو پہچانتے ہو، بیوی کو پہچانتے ہو، بہن کو پہچانتے ہو، عزیز کو پہچانتے ہو، رشتہ دار کو پہچانتے ہو، ملک اور قوم کو پہچانتے ہو. میرے ایک سوال کا جواب دے دو کہ تو سب کو پہچانتا ہے، کیا تو نے اپنے رب کو پہچانا آج تک؟ تو آنکھ ظالم دی تھی میں نے تجھے اپنی پہچان کے لیے، اور تو سب کو پہچان رہا ہے اور اپنے رب کو نہیں پہچان رہا. تو نے سب کو پہچانا، ماں کو، بیوی کو، بھائی کو، بہن کو، عزیز کو، رشتہ دار کو، قوم کو، وطن کو، حتیٰ کہ ایک ایک پارٹس کو گاڑی کے تو پہچانتا ہے. دکان میں اگر سیلس مین ہے تو ایک ایک چیز کو تو پہچانتا ہے، ایک ایک چیز کا تو نام جانتا ہے. اور اگر تو نے پہچاننے میں خطا کی تو یہ آنکھ دی تھی اس لیے کہ تو مجھے پہچان. ظالم تو سب کو پہچانتا ہے، مجھے نہیں پہچانتا ہے. تو اس کان سے تو سب کی صداؤں کو سنتا ہے، لیکن رات کی 2/3 گزر جانے کے بعد حصہ میں تجھے پکارتا ہوں میرا بندہ، میں تجھے مغفرت دینے کو تیار ہوں، تو لے لے میری مغفرت. لیکن تو یہ آواز نہیں سنتا، تو سب کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا. موبائل لگا لیتا ہے الارم کے لیے، اس کی آواز کو ظالم تو سنتا ہے. بچتا تو سنتے نہیں سنتے آپ لوگ، لیکن رات کی 1/3 حصے میں اس کان کے ذریعے آپ اپنے رب کی آواز کو نہیں سنتے ہیں. تو اللہ نے کہا میرے وجود کی دلیل یہ ہے کہ اس کان سے جہاں تو سب کی سنتا ہے میری بھی سنا کر. اس آنکھ سے تو سب کو دیکھتا ہے ظالم. میں منع نہیں کرتا تجھے، حرام کو نہ دیکھ، حلال کو ضرور دیکھا کر، لیکن حلال میں سب سے بڑا حلال تیرا رب ہے، تو اس کو نہیں پہچانتا ہے. تو نے دھوکہ کھایا یا تو نے غلطی کی؟ دھوکہ کھایا. تو اس دھوکہ کا علاج کب کرے گا؟ جب اس آنکھ سے تو ان سب کو نہیں دیکھے گا اور ملک الموت کو دیکھے گا. تو کیا اس دن تو علاج کرے گا اس کا؟ کب کرے گا علاج؟ ذرا بتا. بولیے نا بابا، بولیے نا، میں بھی انسان ہوں یار، جواب دیجیے نا. بابا حدیث میں مولانا کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجمع میں، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے، دیکھو ادھر. میرے لیے گستاخی ہے درس دینا. وہ مولانا مدنی کے شاگرد ہیں، سید حسین احمد مدنی شیخ الاسلام، انہوں نے ان سے بخاری پڑھی ہے. لیکن آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ غلطی کی نہیں کی میں نے؟ تو اس کب کوشش کیجیے گا. یہ درس کا مطلب یہ تھوڑے نہ ہمارے یہ ہے کہ میں آؤں اور 5-10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بول کے بات کر کے چلا جاؤں اور کہ آپ نے کہا مولوی صاحب بہت اچھا درس دیتے یار، بڑی پیاری باتیں کرتے. نہیں بابا، آپ مجھے پہچانتے ہیں تو مجھے مت پہچانیے. اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس طرح مجھے پہچانتے ہیں اپنے رب کو بھی پہچانیے. یہ نا مقصد ہے بابا. اور اگر آپ مجھے پہچانتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں اور اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہیں تو پھر آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا، آپ کو جستجو کرنی پڑے گی. جی کرنی پڑے گی نہیں پڑے گی؟ کیونکہ یہ اس لیے میں نے عنوان اٹھایا ہے کہ اگلی حدیث میں وہی آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ذریت کو نکالے اور کہا الست بربکم قالوا بلا شہدنا علی انفسہم. آئے گی آیت. تو اس لیے اللہ کی معرفت معلوم ہوا کہ ضروری ہے. ضروری. اللہ کی معرفت کیسے قائم ہوگی اس پر تو گفتگو بعد میں ہوگی،
تو اللہ پاک نے کہا کہ دیکھ آدم کو جو میں نے پیدا کیا تھا اس تخلیق کا مین مقصد یہ تھا کہ میرا علم آدم کو مل جائے اور علم کے ذریعے سے آدم میرے اوپر دلیل قائم کر کے میری معرفت کو حاصل کر لے. ورنہ عبادت میں نے پچھلے ہفتے بتا دیا تھا کہ فرشتوں نے یہ سمجھا تھا کہ تخلیق کائنات عالم کا مقصد ہے تسبیح. نو، ویری رانگ. تقدیس، نو، یہ بھی نہیں تھی. اللہ کی تحلیل نہیں، کبریائی نہیں. یہ سب خلافت کی دلیل نہیں تھی. خلافت کا منصب حاصل کرنے کے لیے تسبیح نہیں چاہیے، خلافت کے لیے علم الہی کا متحمل چاہیے، جس پر میں نے تفصیلی بات کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. آدم کو بھی اللہ نے علم دیا اور فرشتوں کو بھی دیا، تو بھی سیکھ لے. آیا کہاں؟ دونوں آ جائے ایگزام. آدم آئے تو سارے اسما جو اللہ سے سیکھے تھے، آپ کے آبا ہیں بابا، آپ کا یہ وراثتی علم ہے. جیسے باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس کے مال کا مالک آٹومیٹکلی ہوتا نہیں ہوتا دوستو؟ جی ہوتا نہیں ہوتا. تو ہمارے ابو کو نے آدم، تو آدم نے جتنے اللہ کے نام سیکھ لیے تھے ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی وراثت بھی ہم کو حاصل کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لے. تو آدم کی صورت سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے کہا کہ آدم کو اللہ نے سب سے حسین شکل عطا فرمائی. اسی لیے حدیث میں ہے کہ انسان تو انسان، جانور کے بھی شکل پر. ایک صحابی تھے، اونٹ پکڑے ہوئے تھے، اونٹ سرکس تھا، ڈنڈے سے اس کے منہ پر مار رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. کہا کسی بھی چیز کی شکل پر کو مت بگاڑو. اسی لیے اسلام میں جہاد میں بھی مسلمان مجاہدوں کو تعلیم دی گئی کہ مسلح کرنا، ناک کاٹنا، کان کاٹنا، آنکھ کاٹنا اسلام میں غیر مسلموں کا بھی درست ہے. کیوں؟ یہ حصہ جو ہے اللہ نے خاص طور پر اپنے دست حق پرست سے انسان کا بنایا ہے. باقی جس حصے جسم امر کل سے پیدا کیا، لیکن اتنی حصے کو اللہ نے سجایا. کیوں سجایا؟ انسان کا سب سے خوبصورت حصہ. ارے بابا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 قسم کھائی ہے. والتین، تین کی قسم، والزیتون اور طور سینا کی قسم، اور والتین والزیتون وطور سینین، تین کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم، اور وہذا البلد الامین، اور مکۃ المکرمہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے اس کائنات عالم میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، ان مخلوقات میں سب سے خوبصورت کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل مجدہ بلا مثال بلا تمثیل سب سے حسین و خوبصورت، نور ہی نور ہے. ان کی ذات کے بعد اگر کسی کی شکل حسین ہے تو وہ انسان ہے. کسی کی شکل حسین ہے تو انسان ہے. ہو گئے وقت کا؟ ہو گیا ہے. ہاں ایک واقعہ سن لیجیے پھر ختم کر دیں. منصور حاکم گزرا ہے، اس کا ایک وزیر تھا، منسٹر. اس نے ایک روز بیوی اس کی بڑی خوبصورت تھی. اس نے کہا کہ اگر تو 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق. یہ بیوقوفوں کا مشغلہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بلوچ، پٹھان، سندھی جھگڑا ہوگا، بھائی بھائی میں بیوی کو دیں گے طلاق. ارے بیوقوفی کیا بات ہوئی؟ جھگڑا بھائی بھائی کا، بیوی بیچاری کا کیا قصور، تو گھر میں روٹی پکا رہی ہے. صحیح ہے؟ یہ حماقت بیوقوفی کا کام. خیر اب ہو گیا پریشان. مولویوں سے پوچھا کسی سے، ہاں بھائی طلاق ہو گئی؟ کہا ہو گئی. 1 2 3 4 سب لوگوں نے کہا اب وہ بغیر بیوی کے رہ نہیں سکتا. بڑی خوبصورت، 14ویں کا چاند، کرے تو کیا. بلایا گیا علماء کرام کو کہ دیجیے فتویٰ.
सब लोगों ने कहा बिल इत्तेफाक इसकी बीवी पे तलाक हो गई। एक बुजुर्ग किनारे बैठे हुए खामोश बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। किसी ने पूछा हजरत आप तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कहा इसकी बीवी को तलाक नहीं हुई। अरे इतने सारे 1 दर्जन मौलाना लोग कह रहे तलाक हो गई और आप सबसे बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं तलाक नहीं हुई। कहा नहीं हुई। सब लोगों की दलील सुनो। कहा मेरी भी दलील सुनो। उसने कहा कि अल्लाह की कसम इंसान से खूबसूरत चांद क्या है। अल्लाह ने चांद की कसम नहीं खाई। अल्लाह ने 4 यही आयत दलील पे पेश की। ये 4 कसम खा के अल्लाह ने कहा कि इंसान तमाम मखलूकात में सबसे खूबसूरत है, लिहाजा 14वीं का चांद तो इसके मुकाबले में बदशक्ल है। इसकी बीवी को तलाक नहीं हुई और खुश हो गया। वाह मुफ्ती साहब मौलाना साहब। तो इस कायनात आलम में सबसे हसीन कौन है? इंसान है। बकिए गुफ्तगू इंशाअल्लाह आगे। तो कोशिश कर लीजिए कि इस कान से जरा अल्लाह की भी सुन लीजिए। कोशिश कीजिएगा। अल्लाह करे अल्लाह मैं भी सुना करूं, आप भी सुना कीजिए। और इस आंख से सबको पहचानते हैं तो अपने रब को भी पहचाना कीजिए। और इस दिमाग से सबका इम्तियाज करते हैं तो अल्लाह को सबसे बुलंद रुतबा अता कीजिए। अल्लाह को यही हदीस का मकसद है, यही दर्स का मकसद है। बस बाबा बस से ले भैया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़ज़ीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीअस सय्यआत व तरफ़उना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीअल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह हमारे बैठने को कबूल कर ले, हमारे सुनने को कबूल कर ले, कहने को कबूल कर ले। या अल्लाह हमने सबको पहचाना, अगर नहीं पहचाना तो तुझे मेरे अल्लाह, ए अल्लाह ऐसी बसीरत अता फरमा दे कि मैं तुझे देखा करूं, तेरी ही सुना करूं। ए अल्लाह तुझे पहचान लूं, तेरी मार्फत हासिल हो जाए। या अल्लाह ये तो होगी मार्फत, काफिरों को होगी मरने के बाद। या अल्लाह लेकिन हमें दुनिया ही में अपनी मार्फत अता फरमा दे। ए अल्लाह लेकिन मरने के बाद का पहचानना सूदमंद न देगा। मेरे अल्लाह वो भी कहेंगे कि लौ कुन्ना नस्मा व नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। या अल्लाह तो हमें इस दुनिया ही में तेरी सुनने वाला बना दे, इस दुनिया ही में तुझे देखने वाला बना दे। ए अल्लाह अपनी मार्फत मौत से पहले अता फरमा दे। मेरे अल्लाह मेरे कसूर को माफ कर दीजिए। या अल्लाह हमारी उम्र का 2/3 हिस्सा तकरीबन गुजर चुका। ए अल्लाह अब नहीं मालूम अब कितने दिन जिंदगी है। या अल्लाह जो भी बकिए जिंदगी है अपनी रजा में गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह अपना बना ले, एक बना दे और नेक बना दे। या अल्लाह शुरूर से, फितन से, आफात से, बलियात से, ईमानी फितने से, जिस्मानी फितने से, बलाओं से हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा दे। या अल्लाह ये हमारे जितने दोस्त अहबाब दर्स में शरीक होते हैं, या अल्लाह मैं तुझसे फरियाद करता हूँ हमको और इनको सबको बगैर हिसाब के बख्श दे। मौला बख्श दीजिएगा तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। या अल्लाह यकीनन कोई नहीं पूछेगा। और या अल्लाह आप कादिर हैं, आप कादिर अगर न होते या अल्लाह तो मैं आपसे न मानता। या अल्लाह मुझे न देखिए, अपनी रहमत को देख लीजिए। या अल्लाह मैं तो बहुत कमजोर हूँ और तू बहुत जबरदस्त ताकत वाला है। या अल्लाह तूने जमीन और आसमान को अपने कलमे कुन से पैदा कर दिया, तो हम तो चंद कीलों के इलाहुल आलमीन, हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए। या अल्लाह बुराई से बचा लीजिए, नेकी की तौफीक दे दीजिए, मरने के वक्त कलमा नसीब फरमा दीजिएगा। कब्र में या अल्लाह हिसाब मुझसे न हो। या अल्लाह तू तो कादिर है कि हमारे पास न भेज फरिश्तों को। या अल्लाह हमें बगैर हिसाब के बख्श दे। या अल्लाह बगैर हिसाब के बख्श दे। या अल्लाह बगैर हिसाब के बख्श दे। या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों। पानी पिला दिया, बहुत ठंडा है।